انسان سے پہلے اس زمین پہ جنات تھے، انس سے پہلے جن، جن سے پہلے حن سے پہلے ایک بن مخلوق تھی۔ اس قسم کی مخلوقات رہیں، پھر اللہ تعالی نے ان میں انسان پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی تمام زمینوں کی جتنی مٹی ہے سب سے اللہ نے اکٹھے کی، تو جتنے رنگ مٹی کے ہیں، کہیں سفید ہے، قدرے سرخ ہے، سیاہ ہے، یہ عام جو مٹی گندمی رنگ کی ہے، یہ سارے رنگوں کی مٹی اللہ نے اکٹھے کی۔ اسی لیے نسل انسانی میں مختلف رنگ بھی ہیں۔ پورا بر اعظم افریقہ سیاہ ہے، پھر سیاہ میں اپنے اپنے کیٹیگری ہے، کوئی کس حد تک سیاہ ہے اور کچھ ذرا کم اور کم۔ بہرحال سفید فاموں کی اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی، یہ عام طور پہ یورپ اور مغرب اور امریکہ یہ اس قسم کے ہیں۔ کچھ اللہ تعالی نے قدرے سرخ رنگ کے پیدا کیے، یا آپ کے وسطی ایشیا کے یا رشیا وغیرہ وہ اس قسم کے ہیں۔ کچھ اللہ تعالی نے گندمی رنگ کے پیدا کیے، جیسے یہ ایشیا ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے اور بہت سے ملک۔ تو اس میں اللہ تعالی نے سارے رنگ جو زمینوں کے تھے وہ اللہ تعالی نے انسانوں کے اسی رنگ بنائے۔ اور جیسے پیداوار کے اعتبار سے زمین میں فرق ہوتا ہے، اب جیسے یہ پنجاب کی زمین ہے ماشاءاللہ، زرخیز زمین ہے، 12 مہینے فصلیں ہوتی ہیں، تو آج کل دھان کا اور چاول کا سیزن ہے، تو یہ ختم نہیں ہوگا تو پھر کہیں گندم کا، اور پھر اس کے بعد اور فصلیں، سبزیاں۔ کہیں ایسی زمینیں ہیں جو تھوڑا تھوڑا پیداوار کرتی ہیں، مثلا سال میں 1-2 فصل اگا دیتی ہیں، بعض اور بھی کم اگاتی ہیں، اور بعض ایسی زمینیں بھی ہیں جیسے ریگستانی علاقے ہیں، یا ہمارے ہاں بلوچستان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تو وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، ریتلا علاقہ ہے، جیسے قرآن نے کہا لا یخرج الا نکدا، اگر کہیں پیدا بھی ہوتا ہے تو کانٹے سے پیدا ہو جاتے ہیں، بہت کم چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ بارش ایک جیسی برستی ہے، بارشیں اللہ ایک جیسی بارشیں برساتے ہیں، لیکن پھر آگے زمین میں صلاحیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور اللہ تعالی نے مجھے جو وحی دی، علم دیا، اس کی مثال کمثل غیث، بارش کی طرح ہے۔ تو اب وحی تو سب کے لیے ہے، پیغمبر علیہ السلام سب کے لیے ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سب کے لیے ہے، ہدایت سب کے لیے ہے۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ ھدی للعالمین، جہانوں کے لیے ہدایت، اور کبھی کہا گیا کہ رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت، کہیں کہا گیا ہے کہ کافۃ للناس، سب انسانوں کے لیے، تو بارش سب کے لیے ہے۔ یہ وحی کی بارشیں برستی ہیں، انسانوں کے دل ایک زمین ہے۔ اب بعض دل اچھے دل ہوتے ہیں، جیسے اچھی مٹی ہے، اچھی زمین ہے، زرخیز علاقہ ہے، وہاں بارشیں برس گئی، زمین نے پانی کو جذب کیا، جمع کیا اور اثر قبول کیا، پھر پھل اور پھول اس سے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ زمین خود بھی مزین ہوتی ہے، بڑی سرسبز و شاداب، دور دور تک کھیتیں ہیں، باغات ہیں، سبزہ ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، بہت جب دیکھتے ہیں
تو بڑا اچھا منظر لگتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہی رہے اور ان مناظر کو دیکھتا ہی رہے. تو ہر وقت وہ زمین خود بھی آراستہ اور اس سے بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. دور دور تک اس کا پیداوار، اس کا فیض پہنچتا رہتا ہے، دوسرے ملکوں تک، شہروں تک، اور لاکھوں اور کروڑوں انسان ان زمین کے پیداوار سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بالکل بعض انسان وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے وحی کی بارش قبول کی اور اپنے آپ کو بھی ایمان کے ساتھ آراستہ کیا، مزین کیا، اچھے اچھے اعمال نکل رہے ہیں، خود کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالی فائدہ پہنچاتے ہیں. تو ایک یہ وہ مٹی ہے، دوسرے وہ کہیں زمینیں پانی کو جذب کر لیتی ہیں، تالابیں ہیں، بڑے بڑے حوض ہیں، وہاں خود تو پیدا نہیں ہوتا، پھر وہاں جمع شدہ تالابوں سے اور ڈیموں سے نہریں نکالی جاتی ہیں، پیپ لگائے جاتے ہیں، نلکے لگائے جاتے ہیں، اور کہیں زمین اس پانی کو جذب بھی کرتی ہے، اور دور تک نہروں میں اور پیپوں میں یا زمین کے کاریزوں میں یا کنووں میں یہ پانی دور تک چلا جاتا ہے، اور دور کی زمینیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. یہ بھی ایک فائدہ ہے. اور بعض زمینیں ایسے کہ بارش ہو گئی اور بہہ گئی، نہ جمع ہوا، نہ وہاں کچھ اگا، نہ پیداوار ہوا، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا گیا. تو وحی الہی ہوئی اور لوگوں نے ایک کان سے یا تو سنا نہیں، یا ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکالا. وہی کورے کے کورے رہے. پیغمبر کا زمانہ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو دعوت کا طریقہ نہیں آتا، یا اخلاص نہیں ہے، یا طریقہ سمجھانے کا نہیں ہے، یا ہمدردی نہیں ہے اس لیے اثر نہیں ہو رہا. بالکل ایسے ہے جیسے بارش کا کیا قصور ہے؟ جب زمین میں خود صلاحیت نہ ہو تو کیا ہم بارش کو برا بھلا کہیں کہ جی اس بارش نے تو کچھ نہیں اگایا؟ بھائی مسئلہ زمین کا ہے، زمین خراب ہے. تو انبیاء علیہم السلام کا قصور نہیں ہے، لوگوں کے دلوں کی زمین بنجر ہے. پیغمبر موجود ہے لیکن ابو جہل ہدایت قبول نہیں کرتا، کیا کریں گے؟ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں لیکن ابو لہب ایمان نہیں لاتا تو کیا کریں گے؟ تو پیغمبر کے واعظ اور نصیحت میں کوئی فرق ہے؟ کچھ نہیں ہے. زمانے میں اچھے علماء ہوں گے، واعظ ہوں گے، نصیحت کرنے والے ہوں گے، داعی اور مبلغ ہوں گے، لیکن جی محلے پر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، قوموں پر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، افراد پر کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب غلط ہے، تو لوگوں کے دلوں کی زمین ذرا صحیح نہیں ہے، وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو کہیں تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ تو ان سے تھوڑا خیر لوگوں کو پہنچتا ہے، اور کہیں بالکل محروم رہ جاتے ہیں. تو جو زمین کی صلاحیت ہے وہ تمام صلاحیتیں انسان کے اندر وہ موجود ہے. تو انسان کو اللہ پیدا کیا تو ایک عقیدہ تو توحید کا یہ کہ اللہ کو اپنے ذات میں اکیلا سمجھنا، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالی کو صفات میں اکیلا سمجھنا کہ جیسے اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا سننا ہے، دیکھنا ہے، ایسا دیکھنا، سننا، قدرت کسی کی بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال مختصر سی دیتا ہوں. مثلا دیکھتے تو ہم بھی ہیں لیکن روشنی میں دیکھیں گے، اندھیرا ہے تو نہیں دیکھتے ہیں. ذرا بڑی چیز دیکھیں گے، چھوٹی چیز نہیں دیکھیں گے. ذرا نزدیک والی چیز دیکھیں گے، دور والی نہیں دیکھیں گے.
سامنے کی چیز دیکھیں گے، پردے سے پیچھے چیز نہیں دیکھیں گے، لیکن اللہ تعالی